ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شہر کا ایک مالدار شخص تھا، وہ ایک بہت بڑی ناگن خرید کر لایا۔ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی تو وہ ناگن پر انڈا وہ سونے کا دیا کرتی تھی۔ اس آدمی کا ایک ہی بیٹا تھا اور ایک بیوی تھی جن کے ساتھ وہ رہتا تھا۔ اس کے بیٹے نے اسے سمجھایا کہ بابا یہ ناگن ہے، اس کی فطرت تو ڈسنا ہے، تو آپ احتیاط کریں اور اسے نکال دیں۔ باپ نے کہا کہ بے شک اس کی فطرت میں ڈسنا ہے، پر یہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اس لیے اس مالدار شخص نے کسی کی نہ مانی اور اس ناگن کو گھر میں رکھ لیا۔ اس آدمی کے گھر ایک بکری ہوا کرتی تھی جو پالتو تھی۔ ناگن نے اس بکری کو ڈس لیا، وہ بکری تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ بیوی اور بیٹے نے اسے سمجھایا کہ دیکھو اس نے بکری کو آخر ڈس لیا ہے، اب تو اسے گھر سے نکال دو۔ اس آدمی نے کہا بکری کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 6 دینار کی۔ اس نے کہا سونے کا انڈا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 50,000 دینار کا۔ تو کچھ مت سوچو، ہمیں سونے کا انڈا تو مل رہا ہے نا۔ کچھ دنوں بعد اس کے گھر میں جو گھوڑا رکھا تھا اس ناگن نے اس گھوڑے کو بھی ڈس لیا، گھوڑا بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بیوی اور بچے نے اسے سمجھایا کہ دیکھو اب تو اس ناگن نے گھوڑے کو بھی ڈس لیا ہے، اب تو اسے نکال باہر کرو۔ اس آدمی نے کہا گھوڑا کتنے کا خریدا تھا؟ تو بیٹا بولا 20 دینار کا۔ اس آدمی نے کہا انڈا تو 50,000 دینار کا ہے، تو میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ میں ناگن کو نہیں نکالوں گا، میں تمہیں نیا گھوڑا لا کر دے دوں گا۔ پھر اس ناگن نے اس امیر آدمی کے گھر جو نوکر جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے رکھا ہوا تھا، اس نوکر کو اس نے ڈس لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ نوکر نے اچانک جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے چارہ اٹھایا تو ناگن اس میں چھپی ہوئی بیٹھی تھی۔ تب اس نے اس نوکر کو ڈس لیا، نوکر کا جسم زہر سے پھٹ گیا اور وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اب بھی امیر آدمی کو عقل نہ آئی، نہ ہی اسے کسی پر ترس آیا۔ وہ بولا کہ میں نیا ملازم رکھ لوں گا۔ اب بیٹا اور بیوی نے اس کے پیر پکڑ لیے کہ بس کر دو، اس ناگن کو گھر سے نکال دو یا پھر اس کو مار دو، اس کی فطرت میں ڈسنا ہے۔ لیکن امیر آدمی اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ وہ بولا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، کبھی تم لوگوں نے سونے کا انڈا دیکھا ہے؟ ناگن تو ہے لیکن یہ انڈا سونے کا دیتی ہے، میں اسے نہیں ماروں گا اور نہ ہی اسے یہاں سے نکالوں گا۔ کچھ عرصہ سکون سے گزرا۔ یہ بات بھی لوگوں کے ذہنوں سے مٹ گئی کہ اچانک صبح فجر کے وقت کمرے سے ماں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں۔ جب وہ امیر آدمی دوڑا ہوا وہاں پہنچا، ماں نے کہا یہ لے تیرے سونے کے انڈے بچ گئے اور میرا ایک لوتا بیٹا ڈس کر وہ دیکھ، وہ ناگن اس کے بستر سے اتر رہی ہے۔ امیر آدمی نے جلدی سے بیٹے کو اٹھا کر طبیب کے پاس لے کر جانا چاہا۔ ابھی وہ گھر کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ بیٹا خالق حقیقی سے جا ملا۔ اب جب لوگ اس کو دفن کرنے نکلے، ماں نے بھی اپنا سارا سامان باندھ لیا۔ اب امیر آدمی بولا تو کہاں جا رہی ہے؟ ماں بولی اب میرا یہاں کیا کام؟ وہ اپنی ناگن اور اس کا سونے کا انڈا اپنے پاس رکھ۔ اب وہ امیر آدمی بولا میں اسے نکال دوں گا، اسے مار دوں گا۔ اس نے کہا اب کیا فائدہ، تیری لالچ نے آج سب کچھ ختم کر دیا، اب تو اپنا سونا اپنے پاس رکھ۔ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب وہ ڈنڈا لے کر باہر نکلا اور اس ناگن کو مار ڈالا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں اس کے بعد وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا کہ دائیں بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ میری طرح لالچ نہ کرنا، میرے پاس نہ میرا بیٹا بچا، نہ میری بیوی بچی، نہ گھر بار بچا، ہاں سونا بچ گیا ہے، میرے جیسی لالچ کبھی نہ کرنا۔